اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 18ویں آیت البقرہ، چھوٹی سی آیت اور وسیع معانی۔ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے یا رجوع نہیں کریں گے یا رجوع نہیں کر پائیں گے۔ سم سماج سے ہے، بہرا بہرے ہیں، مطلب جمع کے صیغے میں ہیں سارے۔ بکمن جو ہے ابکم سنگل پہ آئے گا، اور جو ہے بکمن جمع کے صیغے پہ، امیون اندھے، عین کا آنکھیں ہونا اور امیون اندھے ہونا۔ فہم سو یہ اب لا نہیں، یرجعون رجوع سے ہے، راجع سے ہے، رجوع نہیں کریں گے، لا نہیں، رجوع یرجعون نہیں کریں گے۔ اب اللہ کی شان، اللہ کا کلام پیارا، اور اس کے میں اگر ہم اس کو ایک ظاہراً اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو اللہ پاک ہمیں ایک ظاہر ویژن میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ایک بہرا بندہ ہے، سمم، وہ سن نہیں سکتا، اور جس طرح ایک گونگا بندہ بول نہیں سکتا، اور ایک اندھا بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی مثال، کن لوگوں کی مثال؟ منافق کی۔ اچھا، منافق پہ قرآن پاک میں بہت ذکر ہوا ہے، اور اس میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک بے علم، جس کے پاس علم نہ گیا ہو، اس کو پتہ نہ ہو، اس کو روشنی نہ دکھائی گئی ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے اس کو روشنی عطا ہو جائے تو، اور وہ بھٹک جائے، بھٹکا ہوا ہے، اس کو اللہ پاک راہ راست دکھا دیں۔ لیکن منافق کے بارے میں اتنی کھلی کھلی وعیدیں ہیں، اللہ معاف کرے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے ان آیات پر۔ ہر آیت پر ایسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ منافق جو ہے وہ مسلمانوں میں زیادہ ہیں، منافقین۔ کیونکہ ہمارے پاس، ہم ایک ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ ہم ہدایت یافتہ گھرانوں میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑھے، ہمیں قرآن کی تعلیم دی گئی یا دی جا رہی ہے یا دی جائے گی، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ تو کیا میں آج بار بار یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کر رہی تھی کہ یہ قرآن پاک ہمارے پاس کب سے پڑھا ہوا، ہم نے کب سے یہ سمجھا ہوا، کب سے، اور ہم اس پر، اللہ معاف کرے، یہ جو آیت ہے نا، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک جس کو کہنا ایک تنبیہ ہے، ایک اویکنگ پوائنٹ ہے کہ ظاہر میں اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہمیں اس پہ ترس آتا ہے نا، یہ تو گونگا ہے، یہ تو بہرا ہے، یہ تو اندھا ہے۔ اب بعض لوگ، مطلب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ، اب ظاہر ہے منافقین کے پاس کیا، وہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ ان کے پاس کان نہیں ہیں، وہ تو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، اگر اللہ فرما رہے ہیں میں ان کے یہ جو ہیں یہ نہیں ہیں، ان کے مینس جو ان کو سنائی دے رہا ہے غلط سنائی دے رہا ہے، جو ان کو دکھائی دیا جا رہا ہے وہ غلط دکھائی دیا جا رہا ہے، جو ان کو ان کے منہ سے نکل رہا ہے وہ غلط، مطلب ایک شیطانی افعال اس سے سرزد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی وہ تمام
اس کے وہ ہو کر بھی اس کے پاس نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں آپ اس کو اللہ کی محبت سے اگر میں اس آیت کو کھولوں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ اپنے بندے سے، مومن بندے پہ جو اس کی فہم فراست، اس کی بصیرت، اس کی سماعت، اس کی جو ہے دیکھنے کی حس کو اور بولنے کی حس کو اور سننے کی حس کو، جب اللہ اپنے نور سے فراست عطا کرتے ہیں جس کو ہم معرفت کہتے ہیں، تو اس انسان میں اور عام انسان میں بھی کتنا فرق ہو سکتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے چاہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں خاص کر لیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں نہ اپنا دوست بنا لیتا ہوں. تو یہ اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ منافقین اور مسلمان میں ایک ڈفرینس بتا رہے ہیں. پھر اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں میں جیسے پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، جب اللہ ان کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں گے تو وہ کس لیول کی ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، اور ہوئی رہی ہوگی ماشاءاللہ، کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس آیت میں اللہ پاک نے منافقین کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں. مطلب ہیں کا ورڈ ہے کہ مطلب نو ڈاؤٹ ان اٹ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام ویسے ہی لا رہے ہیں، اس میں ویسے ہی کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں منافقین جو ہیں، یہ ہیں گونگے، بہرے، اندھے. فہم، سو اب، لا نہیں، یرجعون رجوع نہ ہوں گے. رجوع کیا ہوتا ہے؟ راجع ہونا. رجوع کہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ جائیں، منائیں، صلح کر لیں، آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے، ان سے وہ چانس لے لیا گیا ہے. تو ایک منافق بندے کو دل میں کروڑ بار سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے بھی وہ فیئر نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں سے بھی فیئر نہیں ہے، وہ اللہ سے بھی فیئر نہیں ہے. اور پھر اس پہ یہ والی شرائط لاگو اللہ کی ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ایک دفعہ اللہ نہ کرے کہ یہ لاگو ہو جائیں تو ان کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے، اور وہ قلب جو ہوتے ہیں وہ بس مہر زدہ ہو جاتے ہیں. تو بس ایک دفعہ جب ٹھپا لگ گیا کہ یہ جو ہے ریجیکٹڈ ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا ہمارے فیکٹری میں کچھ مال جو ہوتا ہے ڈیفیکٹڈ مال، ریجیکٹڈ مال، تو بس ایک دفعہ وہ ٹھپا لگ جائے تو پھر ہم وہ مال جو ہے وہ تھوک کے حساب سے بھی سستا خریدتے ہیں. تو پھر ہمارے روز محشر ہماری مثال وہ ان لوگوں میں ہوگی نا. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہیں، اللہ فرماتے ہیں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت کم ہیں. مطلب قرآن پاک میں ان الفاظ کی بہت تکرار ہے. ہم آگے یہ الفاظ بار بار ہمیں سننے، دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کو ملیں گے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کم ہیں جو اللہ کے جو مقربین ہیں، صالحین ہیں، شاکرین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، کہ وہ کم ہیں. تو اور جو اس طرح ہیں جو تھوک کے مال میں اٹھا لیے جاتے ہیں، یا جو سٹیمپڈ ہوں گے، یا جو ریجیکٹڈ ہوں گے، تو وہ بہت زیادہ ہوں گے. اس میں ایک اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ پاک نے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون منافقین کے لیے فرمایا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے اگر یہ اوصاف، یہ صفات جو ہیں سم، مطلب بکم اور سم اور جو اس کے روٹ ورڈز ہیں نا،
اگر یہ 3 خصوصیات صم بکم عمی جو ہے، یہ اگر کمیاں ہیں کسی میں، دنیاوی لحاظ سے اگر کمیاں ہیں، تو ہم اس کو قابل رحم ہیں تو یہ لوگ آخرت میں بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے قابل رحم، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل رحم حالت ان کی اور یہ قابل رحم خود کے لیے ہوں گے. مطلب اللہ نے تو ان کو بار بار تنبیہ کی، لیکن یہ ویسے ہی رہے نا. اب یہ والی اگر یہ جو 3 سماعت، بصارت اور جو ہے بصیرت، یہ 3 چیزیں اگر ایک انسان میں ہیں اور وہ اس کو یوز نہیں کر رہا، کسی بھی مومن میں. اب ایک بندہ ہے، اس کو اللہ پاک نے اچھا بولنے کی حس دی ہوئی ہے، اچھا سمجھنے کی حس دی ہوئی ہے، اچھا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ بول سک رہا ہے، وہ اچھا سن سک رہا ہے، اچھا دیکھ پا رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی اللہ کے لیے یوز نہیں کر رہا. اللہ کے لیے کیا یوز کرنا ہوتا ہے کہ دین کے کام میں وہ یوز نہیں کر رہا اپنے آپ کو، اپنی ان حصوں کو، اتنے جو بھی اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں، تو اگر وہ یوز نہیں کر رہا تو وہ تو کفران نعمت کر رہا ہے نا. مطلب وہ اللہ کے کلام کو سن رہے لیکن اس کو پھیلا نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے کلام کو پھیلا سکتا ہے، نہیں پھیلا رہا. وہ سمجھ سکتا ہے، سمجھ نہیں رہا. تو وہ کہہ رہے کہ بس میں، اس کا دل نہیں ہے، موڈ نہیں ہے یہ اللہ کی باتیں سننے کا. ٹھیک ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا، لوگ ایسے محفلوں سے اٹھ جاتے ہیں کہ یار جب بیٹھو یہ تقریر کر رہی ہوتی ہے، جب بیٹھو بس یہی اس نے لیکچرز جھاڑنے ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں لوگ، ناپسند کرتے ہیں. یا کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنے ان حصوں کو اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے سب کو جو کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے اور مومن مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے کہ وہ کم از کم اگر پھیلا نہیں سکتے تو کم از کم خود تو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے گھر والوں کو تو انڈرسٹینڈ کروائیں، اور اللہ کی بات کو پھیلائیں، اور اللہ کے راستے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اس طرح بھی ہم ان میں نہ شامل ہو جائیں. تو اس لیے ہم جب خواتین باتیں ہوتی ہیں، تو چاہے غیبتیں ہوں، چاہے کپڑوں کی باتیں ہوں، چاہے کسی بھی قسم کی باتیں، اس میں خوب ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ اگر دین کی بات آ جاتی ہے تو ہم وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نا تھوڑی سی اپنے اندر لائیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ حصیں روز محشر جو ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں کہ انہوں نے تو ہم سے دین کا کوئی کام ہی نہیں لیا. ہم نے تو 18 گھنٹے موویز دیکھنی ہوتی ہیں، یا بازاروں میں پھرنا ہوتا ہے، یا گاسپس کرنی ہوتی ہیں، یا غیبتیں کرنی ہوتی ہیں، یا جو ہے اپنی دنیاوی مقاصد پیسے کمانے ہیں، ہم نے جی گھر بنانے ہیں، ہم نے ہر چیز کرنی ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ کا کلام سننا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے، اور بتانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم مومنین والے کام جو ہیں اس میں بھی ان اپنے سماعتوں، بصارتوں اور بصیرتوں کو اور ان کو لائیں، اور ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.